اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب الرحمن درخواستی عرض کر رہا ہوں، اس وقت میں حرم مکہ المکرمہ میں موجود ہوں۔ جمعرات کے فیصلے پر ہم نے یہاں نفلیں پڑھی ہیں، ماشاءاللہ شکرانے کی۔ اللہ تعالیٰ ہی ختم نبوت کا محافظ ہے، کریم ہے، دین قیامت تک رہنے والا ہے انشاءاللہ۔ لیکن ایک تسلسل تھا جو اللہ نے اہل حق کے حق میں رکھا۔ ایک وقت تھا جب خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ کی توجہات تھیں اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ عدالت میں دلائل دے رہے تھے، اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائی۔ پھر ایک وقت تھا کہ شیخ الاسلام حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نور اللہ مرکزہ اور محدث کبیر حضرت مولانا محمد یوسف نوری رحمہ اللہ اور اس وقت کے دوسرے علماء مشائخ کی توجہات اور باہر کی تحریک اور باہر کے جلوس جاری تھے، اور اسمبلی میں حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اور نورانی صاحب اور دوسرے سب علماء کرام اندر ان کو کام کر رہے تھے ماشاءاللہ۔ روزانہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کو خط آتا تھا حضرت کے پاس کہ یہ حالات ہو گئے، حضرت دعا کی ابھی بھی بہت ضرورت ہے۔ وہ دور بھی تھا، اللہ جل جلالہ نے حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کو دلائل دینے میں اور اس میں امتیازی حیثیت اور بھاری بھرکم رکھا۔ پھر آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عالمی مجلس صاحب ختم نبوت کے امیر ولی کامل حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہ العالیہ اور دوسرے مشائخ بزرگان دین مدارس کے طلباء اساتذہ سب دعائیں کر رہے ہیں، اور باہر خوب جلوس اور جلسے نکلے ہیں، اور اندر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور دوسرے جماعتوں کے قائدین بھی تھے۔ لیکن الحمدللہ دلائل دینے میں مولانا فضل الرحمان کا وزن بھاری رہا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، ماشاءاللہ فیصلے میں کافی خوبی آئی ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ جل جلالہ ہمارے علماء حق کو ہمیشہ ختم نبوت اور عظمت صحابہ اور مساجد مدارس کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ قیادت کے لیے اللہ قبول فرمائے گا۔ ہم ان سب حضرات کو سلام پیش کرتے ہیں، خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب، اللہ ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ سلسلہ ذہب کی ایک کڑی ہو گئے ہیں کہ کبھی انور شاہ اور کبھی مفتی محمود تو کبھی مولانا فضل الرحمان عدالت کے اندر پیش ہو رہے ہیں اور اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، تمام مسلمانوں کو، تمام جماعتوں کو، جمعیت علماء اسلام سین ہو، مجلس علماء اہل سنت والجماعت کے مبلغین اور پوری عملہ ہو، جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے فضلاء اور فیض یافتگان اور محبین اور متعلقین ہوں، تمام حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر بھی ادا کرو، اور شکرانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ 7 ستمبر کے لاہور والے جلسے میں بھرپور شرکت کرو اور اس کے لیے تیاریاں کرو انشاءاللہ۔